اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ آج کی شب 13 جمادی الاول شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کی شہادت جہاں اپنے اندر بے انتہا مظلومیت اور آپ کی تحریک، آپ کے انقلاب، آپ کی کاوشیں، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا ولایت کے دفاع میں امیر المؤمنین کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہت بڑا امید اور ہوپ کا باعث ہے۔ ایام فاطمیہ جن 75 یا 95 دنوں کے اندر جناب فاطمہ الزہرا نے جو ہمارے لیے کچھ نقوش ایسے چھوڑے ہیں، جن میں سے ایک نقش جو ہے وہ مصحف فاطمیہ ہے، جس کا بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مصحف فاطمیہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور تمام انبیاء میں سے دوسرے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ حضرت سلیمان اور داؤد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو علم عطا کیا، آتینا سلیمان و داؤد علما قال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد، اس بزرگواری کو پانے کے بعد کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اس علم کے ذریعے سے بہت سارے عبادت گزاروں پر فضیلت دی ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ جو علم ہے وہ عبادت سے بڑھ کر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم فی لیلۃ البدر۔ عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنی فضیلت یا اپنی برتری یا اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، اور اپنے وسیع کی ولایت کو دوسری ولایتوں پر افضل گردانتے ہوئے فرماتے ہیں وعلی بابھا۔ اور وہ رسول جن کی عظمت، جن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم، شہر علم ہیں، ان کے علم کا مخزن یا ان کے علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں سوائے قرآن کے، قرآن صامت کے لیے قرآن ناطق علم ہے، قرآن ناطق کے لیے قرآن صامت علم کا خزانہ ہے۔ اور اسی لیے اس قرآن کے علم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اللہ نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کریں تو وہ پہاڑ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا، اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور وہ قرآن اللہ نے قلب رسول اللہ پر اتارا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دیا؟ بس وہ قرآن جو قلب رسالت پر ہے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ 313 صحیفوں میں چنی ہوئی کتابیں، 4 تورات، زبور، انجیل، ان میں فضیلت حاصل ہے قرآن کو، جو ام الکتاب قرار پائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو رسول کے پاس سب سے بڑا خزانہ ام الکتاب یعنی قرآن کریم ہے، اسی رسول کو اللہ نے اتنا اعطینا کل کوثر عطا کی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تمام خواتین، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، جناب خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، لیکن فاطمہ الزہرا 2 جہانوں کی عورتوں کی سردار، یا ام الکتاب۔ جہاں قرآن ام الکتاب ہے، وہاں جناب فاطمہ باب فضیلت خواتین میں ام الکتاب پائی گئی ہیں۔ لہٰذا رسول کے 2 خزانے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا خزانہ جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا۔ اور اسی لیے اللہ نے جناب فاطمہ کے غم میں، آپ کی تکلیف میں جو آپ کے لیے مرہم بنایا ہے، وہ بنایا ہے مصحف فاطمیہ، یعنی علم، اسرار الہی۔ اللہ نے اپنے اسرار کو جناب فاطمہ الزہرا کے سینے پر اتار کر ان کو اپنی قربت اور اس دکھ میں ان کے لیے مرہم کا مداوع، مرہم رکھا ہے۔
جناب ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے پوچھا کہ مولا مصحف فاطمیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انزل علیہا بعد موت ابیہا، مصحف فاطمیہ وہ صحیفہ ہے جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ فرمایا لہو دفنتان من زبرجتین، یہ زبرجتین کے، زبرجد جو ایک قیمتی پتھر نما چیز ہے، فرمایا کہ یہ اس کی 2 جلدیں ہیں، اور وہ جو جلد ہے اس کا جو ہر صفحہ ہے، فرمایا کہ وہ در ابیض، سفید در سے بنا ہوا ہے، اور اس میں جو اللہ نے علم رکھا ہے وہ لفظ کن سے رکھا ہے، یعنی اللہ کے کن کہنے سے اس کا ہر ورق جو ہے وہ بنتا، سجتا، سورتا اور علم سے مزین ہوتا چلا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ابو بصیر نے سوال کیا کہ مولا اس مصحف کے اندر کس چیز کا علم پایا جاتا ہے؟ تو میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فیہ خبر ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، کہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونا ہے ہر چیز کی خبر اس کے اندر ہے۔ فیہ خبر السماء وعدد ما فی السماوات، اس میں آسمان اور جو کچھ آسمانوں کے اندر موجود ہے ہر چیز کی خبر ہے، من الملائکہ وغیر ذالک، چاہے وہ فرشتے یا ان کے سوا کچھ ہوں، وعدد کل من خلق اللہ، مرسل وغیر مرسل، اور اس میں ہر اس چیز کی خبر ہے، اس چیز کا علم موجود ہے کہ جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے، خواہ وہ مرسل ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی صاحبان ہدایت ہوں یا غیر مرسل ہوں، اسماءہم و اسماء من کل ارسل الیہم، اور اس کے اندر نام ہے ہر ایک فرد، ہر ایک شخص کے جن کو اللہ نے اپنی جانب سے بھیجا ہے، وہ اسماء من کذب و اخاب منہم، اور ان کے بھی نام ہیں کہ جنہوں نے حق سے روگردانی کی یا اس سے منحرف ہو گئے یا اس کو نقصان پہنچایا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں اس مصحف فاطمیہ کے اندر ہر شہر کا تذکرہ ہے، ہر شہر کی خصوصیات ہیں، چاہے وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو، ان کی گلیوں کے اندر پڑے ہوئے کنکر، بنجر، پتھر یا کوئی بھی ذرہ کیوں نہ ہو، اس تک کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں گزشتہ اقوام کی خبریں ہیں، ان کی داستانیں ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان قوموں میں کون طاغوت تھا، کون باطل تھا، کون حق پر تھا، کون جہاد کرنے والا تھا اور کون سکوت کرنے والا تھا۔ اس میں تمام ائمہ کی خبریں ہیں، ائمہ کی صفات، ان کے مشخصات اور ان کے جہاد اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کے معاونین یا ان سے روگردانی کرنے والے، سب کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا نہ گزرا کہ جس کا تذکرہ اس میں نہ کیا گیا ہو، آغاز سے فرجام تک، مبتدا سے منتہا تک، چاہے وہ جنت ہو یا جنتیوں کا تذکرہ ہو، چاہے وہ جہنم ہو یا جہنمیوں کا تذکرہ ہو، ہر چیز کو اس کی تعداد اور اس کی خصوصیات کے ساتھ اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے اندر قرآن کا بھی علم موجود ہے، بشمول توریت، زبور اور انجیل کے، کوئی ایسا علم نہیں جس کو اللہ نے اس میں نہ رکھا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر مچھلیاں جو پانی کے اندر تیرتی ہیں، وہ غیر مرئی مخلوقات جو نظر کے احاطے میں نہیں آتی، وہ چیزیں جو تحت الثری اللہ نے رکھی ہیں، وہ جو عرش اعلیٰ پر ہیں، ان کے بھی تمام احوال اللہ نے صحیفہ فاطمیہ کے اندر رکھے ہیں۔ اور جب اس صحیفے کو اللہ نے جناب فاطمہ کے حوالے کرنا چاہا تو اللہ نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو مقرر کیا کہ وہ اس کتاب کو جناب فاطمہ کے پاس لے کر حاضر ہوں۔ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، اسرافیل جنہوں نے سور پھونکنی ہے اور ان کے سور پھونکنے سے قیامت کا آغاز ہوگا، اور جناب میکائیل جو حملۃ العرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان تین نامی گرامی، ان تین اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کو خدا نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ مصحف فاطمیہ لے کر جناب فاطمہ الزہرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اور بی بی نے جب اس کی تلاوت کی، اس کی قراءت کی، اس میں موجود علوم کو حاصل کیا تو آپ کے دل میں قرار اور سکون آیا، یہاں تک کہ جب جناب ابو بصیر نے جب یہ سنا تو امام سے کہا کہ مولا اس کتاب کے اندر تو بہت سارا علم موجود ہے، بہت ساری خبریں موجود ہیں۔ تو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، یہ ہمارے لیے اس بات کو درک کرنا ہے کہ وجود فاطمہ
فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو بصیر، یہ جو خبر میں نے تم کو دی ہے، میں نے تمہیں اطلاع دی ہے، یہ تو صرف مصحف فاطمیہ کے پہلے 2 صفحے ہیں۔ اس کے اندر جو علم ہے وہ اس سے کہیں درجے زیادہ ہے، اس سے کہیں درجے برتر ہے۔ لہٰذا جو مصحف فاطمیہ ہے اس کے نزول کے بعد مولا فرماتے ہیں لقد کانت مفروضۃ طاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، کہ اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہر اس چیز پر جو اللہ نے خلق کی ہے۔ لہٰذا وجود فاطمہ الزہرا دکھ، تکلیف، زخم، جہاد کے وقت اپنے لیے مرہم اسرار الہیہ سے واقفیت کو رکھتے ہیں۔ اہل بیت کا اختصاص یہ ہے، ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہیں، اور ہمارے لیے بھی بطور محبان اہل بیت، بطور پیروکار جناب فاطمہ الزہرا، ان کی حب کا دعویٰ کرنے کے دعویٰ دار ہونے کے حوالے سے ایک ہی بات رہتی ہے کہ ہم صاحب علم بنیں، ہم صاحب فراست بنیں، اور ہم اپنے زخموں کا مداوع جو ہے وہ علم الہی سے کریں۔ پروردگار ہم سب کی طاعت کو، ہم سب کی عبادات کو، ہم سب کے پرسے کو، ہم سب کی عقیدت کو، ہم سب کی اس حاضری کو درگاہ فاطمہ الزہرا میں اور اہل بیت میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔